جی السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں چند موضوعات پر بات کرتے ہیں جن میں شامل ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، بہت اہم اجلاس، اس کے ایجنڈا بھی سامنے آیا ہے، چند اہم نکات بات کریں گے۔ کیا واقعی کوئی سنجیدہ کوشش نظر آتی ہے بہتری کے حوالے سے، یا ایک دفعہ پھر سے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ حقائق پہ سنجیدگی کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ بہت سینسیٹیو موضوع ہے ٹیررزم کا۔ اسی طرح سے اپوزیشن شریک نہیں ہوئی اس اجلاس میں، اس کے اوپر بھی علیحدہ سے بات کریں گے۔ ایک تیسرا موضوع بہت اہم کہ مسلسل جو فوج اور آئی ایس آئی کی ٹرولز ٹیم، جو شریف فیملی کی ٹرولز ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، ایک ایجنڈا، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی جب دہشت گردی کے حملے ہوئے کہ یہ طالبان کو جو بسایا گیا نا، یہ بنیادی وجہ ہے، اور اس کا الزام سابق حکومت کی طرف لگانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ حالانکہ ہمیں تو پتہ تھا، جو صحافی اس طرح کے ایشوز کو کور کر رہے تھے، اور میں نے بارہا اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اب ایگزیکٹ ڈیٹیل فوج کی طرف سے بھی سامنے آئی ہیں۔ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستانیوں کا خون جو ہے وہ بڑی بے دردی سے بہایا جا رہا ہے، دہشت گردوں کی طرف سے پاکستانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خصوصاً پشتون قوم جو ہے وہ براہ راست ٹارگٹ ہے، شکار ہے، روزانہ کی بنیاد پہ پختونوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ دہشت گردوں کو بسانے والا مجرم کون تھا؟ یہ حقائق سامنے آئے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے، یہ فقرہ لکھا تھا، یہ ایک آرٹیکل تھا، یہ اس کا عنوان تھا۔ سینئر صحافی ہیں الطاف حسن قریشی، یہ انہوں نے کب لکھا تھا، اس کی آج کے دن کیا ریلیونس بنتی ہے، اس کے اوپر بھی مختصر سی بات کریں گے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے فیکٹ فوکس نے خبر کی جنرل عاصم منیر اور ان کے اقتدار کے بارے میں کہ جنگل کے قانون کی طرح نظام کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر سے مختلف سیاسی پارٹیوں کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، تحریک انصاف کا کس طرح کا ریاکشن ہے۔ نون لیگ بہت چیخو پکار کر رہی ہے، حالانکہ یہ خبر تو نون لیگ کے حق میں تھی، میری انڈرسٹینڈنگ بہرحال یہ تھی۔ یہ ستم ظریفی کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے موضوع سے شروع کرتے ہیں بات کہ جو اجلاس ہے قومی سلامتی کا، اس کے اوپر جو آرمی چیف نے کہا، میں مختصر چند باتیں بتاتا ہوں اور پھر اس کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا جی کوئی ایجنڈا نہیں ملک کی سلامتی سے بڑا، کوئی شخصیت بڑی نہیں، کوئی تحریک بڑی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جی پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ بات تو پولیٹیشین ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ہم آہنگی سے کام کرنا ہے۔ ہم آہنگی سے مراد سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے۔ ہم نے بجائے ہم آہنگی سے کام کرنے کے اور خود باہر نکل کے بیٹھ کے اپنا پروفیشنل کام کرنے کے، ہم نے صحافی اور ویلاگر لانچ کر دیے جو سارا دن بیٹھ کے پوری بات کا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جی فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، اس کا بھی ہر معاملے میں ایک دخل جو ہے نا وہ حقیقت ہے، اس حقیقت کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کی ہم آہنگی سے کام کرنے سے مراد تمام سیاسی قوتوں کا مل کر ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، ایک سلامتی کی پالیسی بنانا، ایک دفاع کی پالیسی بنانا، جس کو پھر آگے امپلیمنٹ جو ہے وہ وزارت دفاع جو ہے وہ سیکٹری دفاع کے ذریعے، یا جو دفاع کے اندر جو محکمے آتے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، جو ونگز آتے ہیں، ان کے ذریعے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرف تو بات کبھی جانے ہی نہیں دی جاتی۔ یہ اہم باتیں، یہ ان کو اب ڈسکس ہونا چاہیے، ڈسکس ہوں گی تو یہ ایک بیانیہ بنے گا اور ہم اپنی بات، ہم پاکستانی اپنی بات منوا سکیں گے۔ آگے آرمی چیف کہتے ہیں یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ جی ہمیں معلوم ہے یہ ہماری نسلوں کی بقا کی جنگ ہے، اسی لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ گورننس کی باتیں تو ابھی فیکٹ فوکس نے جو خبر کی ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ گڈ گورننس کے حوالے سے کیا رول اس کا ہے اور کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ کوئی ایک چیز، گالیاں تو آپ نے نکالنی، آئی ایس آئی کے لوگوں نے صحافیوں کو میرے بارے میں لمبے لمبے میسج لکھ کے بھیجے، میری کردار کشی کی، خواتین کے حوالے سے الزامات لگائے، سب کچھ، کوئی ایک بات، وہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا۔ جو خبر ہے جنرل عاصم منیر کی، اس کی کسی ایک نقطے کو تو آپ چیلنج کر دیتے کہ یہ بات جھوٹ لکھی ہوئی ہے نورانی نے، اتنی سی بات تھی۔ آپ نے میری ماں بہن ایک کر دی، مجھے گالیاں نکالی، جی میں شراب کی دکان پہ کام کرتا تھا یا کرتا ہوں، یا میں یہ کرتا ہوں، اور میں نے $1,25,000 دے کے کولمبیا سے ڈگری کر لی ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور آپ کم از کم سٹوری کے کسی ایک نقطے پر تو بات کریں، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے گورننس بائی دا وے، جو آپ گورننس بہتر کر رہے ہیں۔ اور بالکل یہ نقطہ بالکل ٹھیک ہے آرمی چیف کا کہ جب تک ملک میں گورننس بہتر نہیں ہوگی، ہم کسی بھی برائی کا، انکلوڈنگ ٹیررزم، کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور گورننس جو آپ کے سامنے، آخری نقطہ، بہت سارے نقطے ہیں لیکن میں ایک نقطہ بس کر کے، علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ یہ سب سے اہم بات تھی ناظرین، اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات یہ ہے کہ مذہب کا استعمال اور مذہبی دہشت گردی پھیلانا
اس کو تو انجینئرڈ جو ہے وہ پاک فوج نے اور آئی ایس آئی نے کیا. لوگ روتے رہے, لکھاری لکھتے رہے, منتیں ترلے کیے گئے کہ اس طریقے سے اس آگ کو نہ لگائیں. یہ وہ آگ ہوتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی, یہ وہ سانپ ہوتا ہے جو صرف ہمسائے کے بچوں کو نہیں آپ کے اپنے بچوں کو بھی کاٹتا ہے. اس بارے میں تھوڑا سا آگے بھی بات کریں گے, لیکن یہ جو فوج کا لگایا ہوا پودا ہے, یہ انتہا پسندی فوج کی بقا اس کے اندر ہے, فوج کی ظلم کی بقا, فوج کی طاقت کی بقا, فوج کے کنٹرول کی بقا اس چیز میں ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں اور دہشت گرد تنظیموں کو جو ہوا دیتی جائے. تو یہ تمام باتیں جو آرمی چیف نے کہیں, یہ یقینی طور پہ اصولی طور پہ سب درست ہے, لیکن وہ کر اس کے مختلف رہے ہیں. تو یہی تو ہم سارا دن رونا روتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام چھوڑ کر پیچھے جا کے بیٹھ جائیں اور جو بھی آئین اور قانون کے مطابق لوگ جس کو منتخب کریں وہ اقتدار میں آئے اور وہ بیٹھ کر ایک پالیسی بنے اور تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کو لے کر آگے چلیں. یہ بنیادی بات ہے. اس کا جو اعلامیہ آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ریاست پوری طاقت کے ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے, دہشت گرد گروہوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ. تو ناظرین بات یہ, آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو بات اتنی سی ہے کہ جو آن گراؤنڈ ٹیررزم جو آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچی, بجائے آپ آن گراؤنڈ کوئی کام کر سکیں, کوئی کاروائی کر سکیں, کوئی حکمت عملی بنا سکیں, تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں, لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. کوئی گورننس نام کی چیز نہیں ہے, ضد اور انا ہے ہر جگہ پہ. اور آپ باتیں سن لیں, اپوزیشن نے ناظرین بائیکاٹ کیا. اس حوالے سے جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپوزیشن کے حوالے سے تحریک انصاف اور اپوزیشن رہنماؤں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان سے مشاورت تک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا. اب یہ بنیادی سی بات تھی کہ ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے پارلیمنٹ کا. یہ پارلیمنٹ کے معاملے ہیں, یہ کھلی ڈیبیٹ کی بات ہے. یہ کم کمروں میں, یہ بند کمروں والی جو سوچ ہماری فوج کی رہی ہے نا, وہ کبھی آج تک ختم نہیں ہوئی, اور یہی بنیادی وجہ ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا, ان دہشت گردوں کو پالا, اپنے مقاصد کے لیے پالا, یہ غلط پالیسی تھی. آج وہ واپس آ رہی ہے, آپ کو واپس آج کے دن آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تو ایکسٹریم فارم میں ہے, جو ابھی نرسری کے مراحل سے گزر رہے ہیں. جس طرح طریقے لبیک جیسی دہشت گرد جماعت آپ نے پنجاب میں, کلب میں, صرف لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ڈائسنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, سچ کو کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کے دلوں میں نفرت اور خوف پیدا کرنے کے لیے وہ پیدا کی ہے, آج آپ اس کو پھلنے پھولنے دے رہے ہیں. آج آپ بلاسفیمی بزنس گروپ جیسے لوگ جو کہ لوگوں کو ٹریپ کر کے جھوٹے توہین مذہب کے کیسز میں پھنساتے ہیں, ان کو آپ نے اختیار دیا ہوا ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں مارتے پھر رہے ہیں. توہین مذہب کا کیس رجسٹرڈ ہونا, بلاسفیمی لاز کا استعمال, وہ علیحدہ موضوع ہے, وہ علیحدہ بات ہے. آپ کے سامنے بلاسفیمی بزنس گروپ آپریٹ کر رہا ہے, لوگوں کی گردنیں کاٹ کے پھینک رہا ہے. پوری پولیس انویسٹیگیشن ثابت کر دیتی ہے, کیس ثابت ہو جاتا ہے, اور ایف آئی اے کے لوگ جو اس بلاسفیمی بزنس گینگ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, وہ مرنے والے بچے کے باپ کے خلاف جو ہے توہین رسالت کا مقدمہ دائر کر کے اور اس سے قتل کا کیس معاف کرتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک بندہ نہیں ہے, یہ 30-35 لوگ ہیں, سارے نام پرووائڈ کیے ہیں, تمام شواہد پرووائڈ کیے ہیں. ان کو آپ ایلیمینیٹ کریں نا. یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے معاشرے کے اندر دہشت گردی اور فساد پھیلایا جاتا ہے, لیکن آپ کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ آپ کی گرپ جو ہے وہ ویک ہوگی, معاملات سے کنٹرول کو ویک ہوگا, جو آپ کا قبضہ ہے وہ کمزور پڑے گا, جو لوٹ مار کا سلسلہ ہے آپ کا ڈی ایچ ایز اور مختلف کاروباروں کے ذریعے پاکستان کو لوٹنے کا سلسلہ, وہ بند ہوگا. جو جائیدادیں مال و دولت لوٹ کر آپ بیرون ملک جو ہے یورپ میں اور امریکہ میں جائیدادیں بناتے ہیں, وہ سلسلہ رکے گا. اس لیے آپ ایکسٹریمزم کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہتے. یہ سچ ہے جو نہیں بولا جاتا. بہت اہم موضوع ہے ناظرین, آپ لوگ بہت سنتے رہے, میں تو اس پہ بات بھی کرتا رہا ہوں پہلے, کیونکہ مجھے یہ علم تھا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جو طالبان کو پاکستان میں لا کر بسانے کی بات کی جاتی تھی. صاف ظاہر ہے یہ بات میرے علاوہ بھی بہت ہی قابل احترام صحافی بات تفصیلات شیئر کرتے رہے ہیں, میں نے دیکھا سنا, بالکل درست بات تھی. پاک فوج کا ایک منصوبہ تھا, اور ہمیں پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہم صرف منافقت کرتے ہیں, کبھی اس کے اوپر الزام, کبھی اس کے اوپر الزام, لیکن اس میں حقیقت ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہوتی ہیں یہ ویک ہوتی ہیں پاکستان کے اندر, بعض اوقات بہت ویک ہو جاتی ہیں, بعض اوقات تھوڑی سی ان کو سپیس ملتی ہے. تو یہ بہت آسان نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ یکدم جو فوج کرنے جا رہی ہے اس کا راستہ روک دے, کبھی بھی بہت آسان نہیں ہوتا. ہاں, روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, کی گئی, بالکل اسی طرح جس طرح یہ والا جو منصوبہ تھا فوج لے کے آئی, کابینٹ کے سامنے رکھا, جی یہ چیز ہے, ملک تو وہ جو بھی چیز لے کے آتے ہیں نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جی قومی سلامتی دے واسطے بہت ضروری ہے نا, نہیں تو قومی سلامتی کا بیڑا
غرق ہو جائے گا۔ اگر یہ والا ایک کام آپ نے نہ کیا تو یہ لے کے آ رہے تھے لیکن یہ نہیں ہو سکا، پورے پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے دور میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا۔ جو حقائق، جو تفاصیل، جو فوج کے ریکارڈ سامنے آئے ہیں کہ کب کب لوگوں کو لا کر پاکستان میں بسایا گیا، اس حوالے سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں میں اس سے پہلے بھی آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں۔ میں اپنے سامنے پڑے ہوئے ریکارڈ کو کیسے اٹھا کے نیچے پھینک دوں؟ یہ کیسے ممکن ہے میرے لیے؟ یہ مجھے پہلے سے معلوم تھا، اور یہ فیکٹ اب سب سامنے آیا کہ نواز شریف فیملی کی جب حکومت آ گئی اپریل 2022 میں تو تمام سیٹلمنٹ جو ہے طالبان دہشت گرد گروپوں کی کے پی کے مختلف ایریاز میں جو ہے وہ اس کے بعد کی گئی۔ اس سے پہلے صاف ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے جو سننا کوئی نہیں چاہتا۔ ہر پارٹی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، ان کو بھی صرف اپنے، ان کے لوگوں کو صرف اپنی پسند کی یا اپنی لیڈرشپ کی حق میں جاتی ہوئی بات اچھی لگتی ہے۔ نون لیگ کے ہوں گے، کوئی دوسری پارٹی کے ہوں گے، ہر کسی کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ کیا یہ جو فیکٹ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر 2022 میں طالبان کی سیٹلمنٹ کا تمام مرحلہ مکمل ہوا، اس سے پہلے کوئی ایک دو بندہ اگر آتا رہا یا کہانی بنتی رہی، وہ کہانی بنتی نہیں ہے نا۔ ایک آدھے بندے کے آنے، پکڑے جانے سے یا آ جانے سے یا اس سے بات چیت کر لینے سے پوری سیٹلمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کب ہوا اور اس کو کب روکا گیا یا اس کو کب رجسٹر کیا گیا، یہ اہم فیکٹس ہیں۔ ہم جھوٹ کے اوپر جب اپنی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں تو پھر وہ عمارتیں اسی طرح سے گرتی ہیں جس طرح یہ والی عمارت آپ کے سامنے گر رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ سے ایک بہت دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ذاتی حوالے سے ہے لیکن اس کا کام میرے پروفیشن سے ہے، صاف ظاہر ہے۔ میں اپنی تحریروں میں اور اپنے تجزیوں میں، اگر میں کبھی تجزیہ کروں اپنے ویلاگز کے اندر، تو صاف ظاہر ہے کہ میرا ایک ویو پوائنٹ بہت کلیئر ہے جو کریٹیکل ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستان کی فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے۔ خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں، خصوصاً یہ بڑی اہم بات ہے کہ ٹیررزم کے حوالے میں تو فوج کا کوئی کردار بنتا ہی نہیں۔ ٹیررزم تو ہے ان کی وجہ سے۔ یہ پولیٹیشنز جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے بلوچستان کے اندر عوام کے نمائندوں نے، اب تو خیر ممکن نہیں، رابطہ کہانی ختم ہو گئی، جو بات ہم 15-20 سال پہلے کرتے رہے، اب تو یہ جو مرضی حکومت لے کے آ جائیں، ان سے کنٹرول کچھ نہیں ہونا۔ لیکن جو بات تھی کہ وہ جو عوامی نمائندے ہوں گے، جس طرح ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی وہاں پہ حکومت آئی تھی، وہ لوگ جب ڈیل کریں گے، وہ جب کام کریں گے، وہ جب انگیج کریں گے تو پھر بہتری کا کوئی امکان نظر آئے گا۔ جب عام نمائندے جو ہیں کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، وہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کا نظام سسٹم سنبھالیں گے، اختیار ان کے پاس ہوگا، تب ڈائیلاگ کے ذریعے فوج جو ہے وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ پیدا انہوں نے کیا، خرابی انہوں نے کی، ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہوتی اس چیز کے حوالے سے۔ میرا ہمیشہ سے یہ ایک موقف ہے جس کو میں پریس کرتا ہوں کہ خصوصاً دفاعی پالیسی، یہ دل میں رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں اس کو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست میں یا کاروبار میں مداخلت کے اوپر ہم بات، وہ تو ہم کرتے ہی ہیں، وہ تو کرپشن اور نیکڈ کرپشن ہے ہی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، اور جب تک یہ شعور ہمارے اندر بیدار نہیں ہوتا کہ دفاعی پالیسی کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ٹیررزم کنٹرول کے حوالے سے یہ سب سویلینز بناتے ہیں، یہ سیاستدان بناتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، یہ ان کی اپروچ ہوتی ہے، یہ ان کا ویژن ہوتا ہے۔ وہ صرف آگے پالیسی دیتے ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے فوج نے۔ فوج کسی بھی سٹیج کے اوپر اس کی سٹیک ہولڈر نہیں ہوتی۔ یہی بات جو ہے وہ چند آپ کہہ لیں کہ اب کیا کہا جائے، مطلب ہے کہ ایسے عالی دماغ پاکستانی میڈیا میں بھی آ گئے کہ آپ گفتگو ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ بات دلیل پہ نہیں ہوتی، بات ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے پہ ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ آپ فوج کے حوالے یہ والی چیزیں کر دیں۔ آپ کے سامنے ساری تباہی اور بربادی کی داستانیں صرف اسی لیے ہیں کہ فوج تھوڑی سی بھی ان پٹ سیولینز کی نہیں دیتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مل کے بیٹھنے یا آئیڈیاز ایکسچینج کرنے کی بات نہیں ہے، فوج کا اس میں رول بنتا نہیں ہے۔ ان کا جو کام ہے وہ کام ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، انہوں نے صرف جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب یہ طالبان کی حوالے سے، جو سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو یہ میرا ایک لانگ سٹینڈنگ نقطہ نظر رہا ہے میرے سے پچھلے چند دنوں میں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فوج معاملات کو کس طرح ڈیل کرتی ہے بلوچستان میں یا باقی جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ مذاکرات انگیج کس طرح کیا جاتا ہے، تو میرے ساتھ پچھلے 2-3 ہفتوں میں 3 مختلف لوگوں نے رابطہ کیا۔ اب آپ کو پتا ہے جب اس طرح کا کوئی رابطہ ہوتا ہے تو یہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ آپ کسی کا نام لیں، اور آپ کا سب سے رابطہ ہمیشہ آپ کے بہت کلوز دوست یا آپ کے کسی ریلیٹیو کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو مجھے کہا گیا دیکھیں بہت کچھ ہو گیا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا میں کوئی اپنی تعریف کر رہا ہوں، وہ جس سے بھی رابطہ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ بڑے دیانتدار بندے ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، تو یہ والی باتیں جس کو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ نہ رہی ہے۔ تو یہ رابطہ کر کے مجھے انہوں نے
اس طرح سے کہا کہ نہیں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے، تو یہ آپ کا ایک جو ہے نا ون سائیڈڈ ویو ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ان کے بھی بڑے مسائل ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے۔ تو میرے سے تو خیر جو بھی بات کرے، میں کہتا ہوں یار میں تو صحافی ہوں، میں نے تو ہر کسی سے بولنا ہے، بات کرنی ہے، میں نے تو دہشت گرد کی بات بھی سننی ہے کہ وہ کہتا کیا ہے نا، اور اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کو جس طریقے سے پیش کرنا ہے پروفیشنل انداز میں وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے تو ہر کسی سے بات کرنی ہے، تو مجھے تو آپ سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ میرے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور مجھے بنانے کی یا سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ وہ غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کی تباہی، بربادی، بحالی، اور یہ جس طرح سے ہم نے اپنے بلوچ بھائیوں کو اور اپنے سندھی بھائیوں کو اور اپنے پختون بھائیوں کو تو بیچاروں کو اس طرح مار رہے ہیں جس طرح بھیڑ بکریوں کو مارا جاتا ہے، یہ معاملات کیوں اس نہج تک پہنچے ہیں۔ تو ناظرین، جس دن مجھے پہلے بندے نے رابطہ کیا، اسی دن مجھے یہ پہلے پتہ لگا کہ میرے خلاف ایک FIR درج ہوئی ہے لاہور کے اندر۔ جب دوسرے بندے نے رابطہ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ ایک اور FIR درج ہوئی ہے۔ جب مجھے تیسرے بندے نے رابطہ کیا تو مجھے پتہ لگا میرے خلاف ایک اور FIR درج ہوئی ہے۔ یہ حرام زادے انتہائی معذرت کے ساتھ اس لفظ کے استعمال کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص پاکستان کے اندر رہ کر، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں رہ کر آپ کے خلاف رپورٹنگ، آپ کے جھوٹ کو اشکار کرتا رہا ہے، جس کو آپ نے مارنے تک کی کوشش بھی کی، وہ آپ کی یہ 2-4 FIRوں سے ڈر جائے گا؟ اتنے گھٹیا اور غلیظ لوگ ہیں آپ فوجی جرنیل۔ تو مجھے جب FIR کا مجھے بار بار بتایا گیا جی فلاں FIR بھی آپ کے خلاف، فلاں FIR بھی آپ کے خلاف، بکواس FIR ہے کہ جی آپ نے لکھا ہے جو بلوچ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا۔ میں بالکل کہتا ہوں نہیں کہا جا سکتا۔ کتنے لوگ لڑ رہے ہیں جو اپنی آواز اٹھاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے؟ میں تو ساری لڑائی اسی بات کی ہے کہ آپ ان کو دہشت گرد نہ کہیں۔ کس طریقے سے آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو، یا اس کے ساتھ کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں ایکٹیوسٹ، ایک جلسے کے اندر لاکھوں لوگ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے اپنے حقوق کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں۔ جو بندوق اٹھانے والے لوگ ہیں وہ الگ بات ہے، وہ الگ ڈسکشن ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن آپ حقوق کے لیے لڑنے والوں کو کس طریقے سے، کس منہ سے دہشت گرد کہتے ہیں؟ یہ آپ نے جو چند صحافیاں اور صحافی پالے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کبھی بھی کسی بھی اپنی کاز کے لیے آواز اٹھانے والے کو، لڑنے والے کو کبھی بھی دہشت گرد نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا ناظرین کہ ایک طرف یہ رابطہ کرتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا کیرٹ اینڈ سٹک والی بات کہ ان سے کہیں جی یہ بڑے اچھے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی ہے، اور پیچھے سے دھمکی کہ جی ہم تمہیں دہشت گرد بنا دیں گے، ہم تمہارے خلاف یہ الزام لگا دیں گے، ہم یہ FIR کاٹ دیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین میرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ جب یہ بلوچ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی تذلیل بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک طرف سے حکومتی کوئی بیان آتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پیچھے سے ان کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ان کا ویژن، ان کا دماغ اتنا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اس طریقے سے کنٹرول کر لیں گے۔ یہ واقعہ ہے دسمبر 1971 سے 5-6 مہینے، چند مہینے پہلے کا، ایگزیکٹ مہینے کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہت ہی سینئر، بہت ہی قابل احترام صحافی ہیں، الطاف حسن قریشی نام ہے ان کا، بلکہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب ان کے گھر ان کی صحت کا پتہ کرنے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت دے، ان کا سایہ ان کے خاندان پہ قائم رکھے۔ اختلاف رائے سے اور تحریروں سے ہوتا ہے، صحافیوں کے ہم سے بھی لوگ کرتے ہیں، ہم تو خیر چھوٹے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ، اردو ڈائجسٹ کے مدیر رہے بہت لمبا عرصہ، اور قریشی صاحب نے یہ جو لکھا تھا یہ وطن کی محبت میں لکھا تھا، یہ خصوصی طور پہ ان کو لے جایا گیا اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں، اور وہاں پہ یہ لوگوں سے ملے اور لوگوں سے باتیں کی۔ یہ مطلب فال آف ڈھاکہ سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے یہ تحریر لکھی، محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے۔ اور یہ میرے اسی موضوع سے جس پہ میں بھی بات کر رہا تھا اس سے ریلیٹڈ بات ہے کہ قریشی صاحب نے یہ وطن کی محبت میں اور فوج کی محبت میں لکھ تو دیا، لیکن یہ بات سراسر جھوٹ تھی، یہ بات سراسر غلط تھی۔ یہ وہ موقع تھا، یہ وہ وقت تھا جب مسلسل یہ کہہ کے کہ نہیں بھئی پاکستان تو بنایا ہم نے ہے، جو لوگ وہاں پہ الیکشن جیتے تھے 1970 کا، وہ بار بار یہ کہہ کے کہ نہیں بھئی ہم تو بالکل علیحدہ نہیں ہونا چاہتے، یہ تو وطن ہمارا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم تو کبھی بھی اس کو توڑنے کی بات نہیں کریں گے۔ لیکن مسلسل ظلم، مسلسل آپریشن کے بعد، مسلسل اس طرح کی حرکتوں کے بعد وہ یہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ اب ہم نے اکٹھے نہیں چلنا، تو اس وقت یہ چیز لکھی گئی، محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لکھوا لینے سے، اور جو تنقید کرنے والے صحافی ہوں جو یہ بتاتے ہوں کہ یہ بلوچستان میں یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ جن کے خلاف ظلم کر رہے ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ والی بات کرنے والے جو صحافی ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتے، وہ آپ کو تاریخ کا اصل چہرہ، حالات کی اصل صورت دکھا اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے الطاف حسن قریشی صاحب کے ذریعے وہ لکھوا تو لیا،
لیکن وہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ تاریخ آج تک اس کو جھوٹ کہتی ہے. تو سچ دیکھنا سچ لکھنا ضرور سیکھیں. اسی طرح سے ہم بات کریں گے کل فیکٹ فوکس نے خبر کی جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کس طرح سے بیڈ گورننس ہے, کس طریقے سے وہ ایک بادشاہ کی طرح ایک جنگل کا قانون لگا کر اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف ری ایکشن آیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے تو بہت گالیاں دی. یہی وجہ ہے کہ میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس میں ستم ظریفی کی بات ہے کہ یہ خبر تو نون لیگ کے حق میں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی مکمل خاموش رہی. ایک قومی جماعت کو خاموش تو نہیں رہنا چاہیے کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ مجھے غلط کہیں, چاہے تحریک انصاف کا سپورٹر کہیں, جو بھی کہیں, کچھ نہ کچھ کہنا تو ضرور چاہیے, یا کہنا چاہیے خبر ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, جو بھی مطلب محتاط کومنٹ. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے کہا جی یہ بہت اچھی خبر ہے. اب اس کی وجہ جو بھی ہے یہ تحریک انصاف والے بتا سکتے ہیں, مجھے تو اس کا نہیں پتا. میں نے تو جب کل خبر بیان کی, اس خبر کے بیان کرنے کے بعد میں نے جو بلاسفیمی بزنس گینگ اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے لوگوں کے خلاف, نوجوان بچے بچیوں کے خلاف ان کو پھنسانے کا, تو اس میں تحریک انصاف کا ایک بڑا غلط کردار سامنے آ رہا ہے. میں نے تو اس کے اوپر تنقید کی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. لیکن بھارت یہ جو بھی جنون لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی بات کس کے حق میں جا رہی ہے نہیں جا رہی. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر بات سچی ہے, بات درست ہے, بات ڈاکومنٹڈ ہے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن نون لیگ نے اس پہ میری ماں بہن کو گالیاں کیوں نکالی, میرے خلاف کیمپین کیوں چلائی, مسلسل کیمپین کا حصہ بنے, ایسے ذاتی الزامات جھوٹ کے اوپر مبنی لگائے. وجہ کیا ہے؟ میں صرف آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ خبر کے اندر اگر آپ نے غور سے پڑھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اپوائنٹمنٹ ہونے لگی پیف اس ادارے میں چیف ایگزیکٹو کی, تو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا گیا منسٹری کو, فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کو, کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ نہ کریں, ہم آپ کو بندے کا نام دیں گے اور آپ وہ اپوائنٹ کریں گے. تو اس وقت رانا تنویر حسین نون لیگ کے ہیں, وہ مطلب ہے کہ کوئی کسی اور جماعت کے نہیں ہے. میں نے یہ لکھا کہ انہوں نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا, تو یہ بات تو نون لیگ کے حق میں جا رہی ہے. دوبارہ کہا گیا, پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں رولز کے مطابق چلیں, تو یہ تو میں نون لیگ کے حق میں بات کر رہا ہوں. میں اگر نون لیگ کے خلاف میرے ذہن میں صحافیانہ طور پہ یا پروفیشنل میرے ذہن میں کوئی بات ہوتی تو میں یہ بات نہ لکھتا. اسی طرح سے میں نے یہ لکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے بے مثال اور لازوال ایک ہیرو کردار کو جو ہے وہ پیف کا پاکستان کا جو فیڈرل پیف ہے اس کے بورڈ میں شامل کیا. تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ ایک لیڈر کو جو اس حوالے سے چیزوں کو جانتا ہے اس کو اس آرگنائزیشن کو لیڈ کرنے کا موقع دینے کی ایک صحیح کی ایک کوشش کی شہباز شریف نے. تو یہ بھی نون لیگ کے حق میں بات جاری. کون سی ایسی بات ہے پوری خبر کے اندر جو نون لیگ کے خلاف جاتی ہے؟ سمجھنے والے بات کو سمجھ رہے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جب آپ جھوٹ کے ذریعے جب آپ ختم ہو چکے ہوں, جب عوام کے اندر آپ کی موجودگی نہ ہو, پریزنس نہ ہو, آپ ایلیمینیٹ ہو چکے ہوں, لوگ آپ سے نفرت کرتے ہوں, آپ سیٹ کوئی ایک نہ جیتے ہوں, لیکن صوبے اور مرکز میں بھی حکومت آپ کے پاس ہو, تو پھر آپ کو یہ حکومت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے. چاہے کوئی بندہ آپ کے حق میں بھی بات کر رہا ہو, آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں اگر وہ آپ کے باپ کو, آپ کے خدا کو غلط کہہ رہا ہے. تو یہ قصہ تھا, یہ کہانی تھی. ناظرین آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.